آپ کی طرف آؤں گی. وقار بھی بتا رہے ہیں انتظامات کو لے کر, اور کل پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جلسہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ اور خاص طور پر اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 سپتمبر کا جلسہ ملکی مسائل سے نجات کا پلیٹ فارم ہے. ایسا کیا پاکستان تحریک انصاف کل جو اعلان کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سنجانی جو جگہ مختص کی گئی ہے یہ ٹیکسلا کے بالکل قریب ہے, اور 20-25 منٹ کا فاصلہ ہے کہ آپ سوابی کی حدود میں یعنی خیبر پختونخوا کی حدود میں شامل ہو جاتے ہو. بالکل خیبر پختونخوا کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا ایک جلسہ ہوگا. یہ ایک روایتی جلسہ نہیں ہوگا جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ایک بڑی تعداد آتی تھی, بس سے آتے تھے, قافلے آتے تھے, پنجاب سے قافلے شامل ہوں گے. ایسا کوئی سچویشن دیکھنے کو نہیں مل رہی, کیونکہ پنجاب میں اگر پنجاب کی بات آپ کے سامنے رکھوں تو پنجاب کے کئی رہنماؤں سے میری بات چیت ہوئی اور میں نے سچویشن کا جائزہ لیا, تو وہاں پر میرا نہیں خیال کہ یہ کسی تیاری میں مصروف ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ہم قافلے کی صورت میں جائیں گے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر ڈائریکٹ پہنچے تاکہ وہاں پہ جلسے میں شمولیت اختیار کریں. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے ہر ایم پی اے کو 500 بندے لانے کا ٹاسک دیا ہے. میری کچھ وہاں کے ممبران اسمبلی سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایم این اے کا الگ ٹاسک ہے, وہ 700 سے 800 کے قریب ہے, لیکن ایم پی اے کو 500 کا ٹاسک دیا ہے. تو میں نے سے پوچھا تو کیا یہ آپ نمبرنگ پوری کر پائیں گے؟ انہوں نے کچھ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ ہم کوئی 10-15 ہزار تو بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی تمام تر کوششوں کے بعد ایک پروٹوکول بھی ہوگا اور باقی تمام افراد ہوں گے. لیکن وہاں پر جو سچویشن ہے نا, دو بڑی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. یہ جلسہ اس لیے غیر روایتی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ سیاسی چہرے جس میں فواد چودھری صاحب تھے, حماد اظہر صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب, اس طرح کی جو سیاسی شخصیات تھی وہ چہرے آپ کو دیکھنے کو کم ملیں گے, جو پنجاب سے ایک جوش و خروش لے کر چلتے تھے, جو پوری ایک کمپین بناتے تھے, جو ایک جوش کا اور ایک جلسے کی سچویشن کریٹ کرتے تھے. وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہاں خیبر پختونخوا کی عوام ان کے ساتھ لنک کرے گی کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. ہم دیکھیں نا, علی امین گنڈاپور جب بانی تحریک انصاف سے ملے تو انہوں نے کہا کہ مالاکنڈ, سوات, مردان یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے افراد جو ممبران اسمبلی یا پارلیمنٹیرین ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے, ان کا ایک الگ دھرا ہے. تو کیا وہ کل یہ افراد ان میں شرکت جو کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک ہمیں کل دیکھنا پڑے گا. دوسرا, جو شکیل خان کے حوالے سے جو ایک پوری ایک کمپین چلائی, پھر عاطف خان کا معاملہ بنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اب چلے جائے کہ شہریار افریدی کے اگینسٹ بھی کوئی معاملہ ہے, گروپ بنتا رہا, یعنی یہ گروپنگ تو وہاں موجود ہیں. گڈ گورننس پر سوالات اٹھتے ہیں, تو یہ بھی ایک ان کے لیے چیلنج ہے. وہ بتائیں کہ جو ہے وہ کس حد تک پاور میں ہے. علی امین گنڈاپور میں سمجھتا ہوں ان کا بھی امتحان ہے. اور پھر دوسری چیز جو یہ بات کر رہے تھے کہ جلسے کی اجازت تو دے دی, اور ابھی جو بتا رہے تھے ہمارے وہاں پہ جو نمائندے تھے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پنجاب میں بھی فی الحال جو میری ہوم سیکٹری سے اور باقی ذمہ داران سے بات, یہاں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وکلا افراد جن کو سیاست کی کمانڈ سنبھالی تھی, جو کئی عرصے سے چلے آ رہے تھے, وہ کس حد تک اس جلسے کو کامیاب کر سکتے ہیں, اور عوام کو وہاں میدان میں نکالنے کے لیے کس حد تک کامیاب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ بے شمار قسم کے ماضی میں 5 جلسے کیے کارکن اگر نکلنا بھی چاہ رہے تھے تو وہ بھی ایک قسم کے سائٹ پر چلے گئے. ہاں, حکومت کو اب یہ چاہیے کہ ان کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرے, کیونکہ آپ نے این او سی دیا اور اب سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے افراد ہیں انہوں نے جو شرائط مانی کہ ہم آپ کو ان شرائط کے مطابق وہاں پر آئیں گے, 7 بجے تک کا ٹائم ہے تو ختم کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے لیے. بالکل چیلنج ہوگا.